بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق 18D کی طرف۔ اس میں ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 125 اور 126۔ تو ہم کوئکلی جاتے ہیں اپنے اشاروں پر، اشاروں کو دہرائیں جی۔ راضی نہ ہوں یہود و نصارا، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ مختصراً یاد کریں گے، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، راضی بنی اسرائیل ابراہیم، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ۔ تو بنی اسرائیل آپ سے راضی نہیں ہوں گے کب تک؟ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی پر نہ آ جائیں۔ اور پھر بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اس نے تم پر کی۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی کا انعام کہ پوری انسانیت کے امام بنائے گئے۔ اب یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہے بیت اللہ اور شہر مکہ کی بات۔ تو پچھلی آیات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر کیا۔ اب اللہ بیان فرما رہا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ذریعے کعبہ کی تعمیر عمل میں آئی اور توحید کے مرکز کے طور پر مکہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اسباب ہمارے سامنے اس کے آیات سے یہ ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں امن اور رزق کے لیے دعا کی تھی۔ تو اپنے علاقے، محلے، شہر کے لیے دعائیں جب ہم بھی مانگیں تو امن اور رزق کی فراوانی اور اسباب رزق کی فراوانی کی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہوئے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے گا چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، مگر کافروں کو آخرت میں سخت سزا دے گا۔ تو آخرت کی سزا کو دیکھتے ہوئے تو کافروں کو الگ کیا جائے گا، لیکن دنیا میں سب کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے۔ نئے الفاظ ان دو آیات میں کچھ 4، 3، 2 اور 2، ان دو آیات میں کچھ تھوڑے سے نئے الفاظ زیادہ آ رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو دیکھتے ہیں مشکل ہے یا آسان ہے۔ مشکل تو ہے کوئی نہیں، مشکل تو اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور الفلاح منزل میں کوئی چیز مشکل رہتی نہیں ہے اگر آپ یہ ٹھیک ہے۔ پڑھیں، تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ صدق اللہ۔ اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، اور تم بناؤ مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ، یعنی مقام ابراہیم کے کچھ حصے کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا، پڑے ہوئے الفاظ ہیں البیت، گھر، اور البیت سے مراد چونکہ البیت ہے خاص گھر، اس لیے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے خانہ کعبہ، خاص گھر کی بات ہو رہی ہے جو کہ یہاں مراد ہے خانہ کعبہ۔ مثابۃ للناس، اب ان اگلے سب کو 2 مرتبہ دہرائیں۔ مثابۃ للناس،
लोगों के लिए इज्तिमा की जगह, मसाबतल लिन्नासी, लोगों के लिए इज्तिमा की जगह, व अमना, और अमन की जगह, वत्तखिदू, और तुम बनाओ, मिन मकाम इब्राहीम, मकाम इब्राहीम से, मुसल्ला, नमाज की जगह। तो नया लफ्ज एक है मसाबतन, जो हमारे लिए माना समझने में थोड़ी सी चैलेंज है। बाकी सारे अल्फाज तो अगरचे पढ़ने में हमारे लिए पहली दफा आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए कोई बिल्कुल अनोखे नहीं है, हम इनको उर्दू में या देखते रहते हैं। तो मसाबतन का माना लोगों के जमा होने की जगह, इकट्ठे होने की जगह, कन्वेंशन सेंटर आप कह सकते हैं। तो जहाँ से मुख्तलिफ लोग दूर दराज से इकट्ठे होकर आए, ठीक है, तो ऐसी जो है वो जगह को कहते हैं मसाबा। ठीक है जी। अल्लाह ने काबा को इंसानियत के लिए मरकज और अमन की जगह बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर के अमन और खुराक के लिए दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई। तो शहर मक्का ऐसी जगह है जहां आज भी ऐसे कई मौजज़ात देखे जा सकते हैं जो वहां गुज़िश्ता सैकड़ों सालों से मौजूद हैं। कुछ मौजज़ात का जिक्र आगे आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हिस्सा पूरा हुआ। दूसरा हिस्सा आयत का तिलावत करेंगे। पहले वअहिदना इला इब्राहीम, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला व इस्माईला अन तहिरा बैतिया अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना लित्ताइफीना वल आकिफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। और हमने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि वो पाक रखें मेरा घर, तवाफ करने वालों के लिए, इतिकाफ करने वालों के लिए, और रुकू करने वालों के लिए, और सजदे करने वालों के लिए। ठीक है जी। तो आहिदना तो पढ़ा हुआ है हमने, आहिदना हमने अहद लिया, या अब यहाँ पर इसका मुहावरतन तर्जुमा किया गया, हमने हुक्म दिया इब्राहिम और इस्माइल को, अंतहिरा बैतिया। तो अन भी पढ़ा हुआ है हमने, अन का माना के, तहिरा बैतिया, तहिर, तहिरा, ये तहरा युतहिरु से तहिर, तू पाक कर, और जमा आएगी तहिरू, तुम सब पाक करो। दो के लिए हमने क्या पढ़ा था, तहिरा आ जाएगा, अल्लिम अल्लिमा, अस्लिम अस्लिमा। उसी तरह तहिर तहिरा, तुम दोनों पाक रखो, बैतिया मेरा घर। तथा बैती, तो यहाँ पर पढ़ने में आसानी के लिए बैतिया या के ऊपर जबर आ गई है। अगर ये अगर इसको अलग रखेंगे तो फिर ये सिर्फ बैती होगा। ठीक है, बैती लित्ताइफीना पढ़ना अरबों की जुबान पर कह सकते हैं कि मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पर या के ऊपर जबर भी पड़ी जाती है। तो मेरा घर, लित्ताइफीना, तौफा यतूफु, हम पहले ये लफ्ज देख चुके हैं, एक दफा शायद आया है ये, तौफा यतूफु। ताइफ, तवाफ का, तौफा यतूफु का माना तवाफ करना, तो उससे है ताइफ, तवाफ करने वाला, तो उसकी जमा ताइफीन, बहुत से तवाफ करने वाले। नहीं, वो तो नाम हो गया ना उस जगह का, यहाँ पर जो ताइफ की वो तवाफ की वजह से। अब उसका नाम ताइफ क्यों पड़ा है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या वजह है, मालूम नहीं। वल आकिफीना, और एतिकाफ करने वाले, ये भी टेबल हम देखेंगे, आकफा याकुफू से रुकना, उसी से एतिकाफ आया। वर रुक्का, ये राकिउन की जमा है रुक्का, और असुजूद साजिदुन की जमा।
تو طہ لفظوں سے معنی کا مفہوم کا پتہ چل رہا ہے، کوئی ایسے نئے نہیں ہے کہ بالکل ہی اجنبی ہوں۔ طائف طواف کرنے والے، عاکف اعتکاف کرنے والے، رکع رکوع کرنے والے، سجود سجدہ کرنے والے۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت کی تلاوت کر لیں جی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، یہ ثم کے بعد حمزہ پڑی جائے گی، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا یہ شہر امن والا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، حل کی جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اس نے فرمایا یعنی اللہ نے، اور جس نے کفر کیا تو پس میں اسے نفع دوں گا تھوڑا، پھر مجبور کروں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب قالا کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، یہ وہی ربی ہے جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، ربی زدنی، اور ربی تھا اصل میں دعاؤں میں، جب یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے تو اس لیے یا کو یہاں ڈراپ کر دیا گیا۔ اجعل هذا بلدا آمنا، تو بلدن آمنا، بلدن ایک نیا لفظ ہے، بلد شہر کو کہتے ہیں۔ اجعل، تو بنا، ہاذا اس کو، بلدن شہر، آمینن کیسا شہر؟ امن والا۔ تو یہ بلدن آمینن کون سی جوڑی بن رہی ہے؟ صفت والی جوڑی بن رہی ہے، بلدن آمینن جو ہے وہ امن والا شہر۔ ورزق اہلہ، اور تو دے روزی، اہلہ اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، کون سے اہل کو روزی دے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، سارے لفظ پڑے ہوئے ہیں، من جو کہ آمن ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر۔ قال اس نے فرمایا، اللہ نے کہا، ومن کفر، تو جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، امتع نیا لفظ ہے، امتع ٹیبل ہم دیکھیں گے، متع یمتع سے آتا ہے، میں اسے فائدہ دوں گا، میں اسے نفع دوں گا، میں اسے ڈھیل دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ، اشارہ کیا بنے گا؟ امتعُهُ، میں نفع دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر، اضطرُّ، میں مجبور کروں گا اس کو، کدھر مجبور کروں گا؟ الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، یا اس کا ترجمہ مصیر کا ٹھکانے سے بھی کیا جاتا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پہلے اللہ نے امامت و قیادت کے متعلق بتا دیا تھا کہ کفر کرنے والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ سے رزق اور خوراک کی دعا صرف اہل ایمان کے حق میں کی۔
یعنی وہاں پر ومن ذریتی کی بات کی تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ ظالموں کو یہ نہیں ملے گا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی دعا مانگ لی کہ ان کو رزق دے جو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر ہے۔ تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ صرف اہل ایمان ہی کو نہیں بلکہ کفار کو بھی رزق ملے گا، اس لیے کہ دنیا تو ایک آزمائش ہے، مگر آخرت میں کافروں کو جہنم کے دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یعنی دنیا کی اللہ کی نظر میں ویلیو نہیں ہے، یعنی اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہے تو یہ اس کی کامیابی کی یا اس کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل تو یہ ہے کہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ ہے اصل کامیابی والا۔ دنیا میں تو اللہ نے سب کو برابر دے رکھا ہے، کسی کو کم زیادہ دیا ہوا ہے، ماننے والوں کو تنگی میں رکھا ہوا ہے، آزمائشوں میں رکھا ہوا ہے، اور نہ ماننے والوں کو جو ہے وہ دنیا کی فراوانیاں دے رکھی ہیں۔ تو یہ جی جی نہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا گندی ہے تو بس ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے، بعض لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی نظر میں تو دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس دنیا کے کسی کام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ جی دنیا کے جو ہے وہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے ہمارے ہی جو ہے وہ، پھر اللہ نے یہ کہا ہے کہ انا جعلنا کیا وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں جو ہے میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جو ہے وہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کو میں دنیا کی زمین کی خلافت دوں گا۔ تو اس دنیا کے نظام کو اور دنیا کے جو اللہ نے جو مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں اور جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس کو ایکسپلور کرنا، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی دنیا کی محبت میں پڑ گئے۔ تو دو الگ چیزیں، ایک ہے دنیا کو حاصل کرنا اور دنیا کو کمانا، اور ایک ہے دنیا کو دل میں بٹھا لینا۔ دنیا کو دل میں بٹھانا یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مضموم ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ دنیا کی محبت دل میں آ جائے، دنیا ہماری جیب میں ہو، جیب سے دل میں نہ چلی جائے، یہ اس چیز کا خیال رکھا ہے۔ اور ہمارے عام طور پر جیبیں بھی لیفٹ سائڈ میں ہوتی ہیں، ہم نوٹ رکھتے ہیں دل کے اوپر رکھے ہوئے تھے، تو دل کے اوپر تو ٹھیک ہے، دل کے اندر نہیں چلی جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی بالکل ایسے ہی عمل دنیا کا جو ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بہت جو ہے وہ ہمیشہ کی وہ محنت ہے، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ گویا کل کو ہم نے چلے جانا ہے، تو دنیا ہاتھ میں ہو تو ٹھیک ہے، دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ خرابی یہ ہے کہ دنیا دل سے ہاتھ میں ہاتھ سے دل پہ چلی جائے، دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی دنیا کے معاملات کو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، دنیا کا کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس حوالے سے صحابہ کرام کی ذمہ داریاں لگائیں کہ تم جا کر جو ہے وہ حساب کے عمل کو سیکھو۔ علم العروض کے بارے میں احادیث موجود ہیں، تعلموا العروض وعلموها، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اور صحابہ کو دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے کہا کہ تم جا کر جو ہے یہودیوں کی اور یہ ساری چیزیں سیکھو، تو وہ جو ہے وہ کرنے سے منع نہیں ہے، وہ بلکہ مطلوب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ پڑ جائیں کہ پھر جو دین اور اصل مقصد تھا اس سے ہم ہٹ جائیں۔ جی سر وہ کسی نے بڑا خوبصورت تھا کہ دنیا کی اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے دنیا جو ہے وہ پانی ہے، اور جو آپ کا پانی اور کشتی کی جو مثال ہوتی ہے نا،
کہ دنیا جی کشتی کے لیے پانی ضروری بھی ہے لیکن دل اندر نہ آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. جی، جب تک پانی کے اوپر رہے گی کشتی صحیح، اور اوپر ذرا رہے بھی گی، پانی نیچے رہے گا تو صحیح ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے گا تو غرق ہو جائے گی کشتی. تو یہی مثال دنیا کی ہے کہ دنیا ہماری ضرورت کی جو ہے وہ اس کو ہم خوب ایکسپلور کریں. ہم نے تو وہ پڑھا تھا سورہ فاتحہ کی عادات پہ ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ ہم رب العالمین میں کہ ہم کائنات کے اندر خوب غور و خوض کریں گے، اور اس کے لیے غور کرنے کے لیے یہی ٹولز ہیں ہمارے پاس. ہم فزکس پڑھیں، ہم کیمسٹری پڑھیں، ہم بایو پڑھیں، ہم جغرافیہ پڑھیں، یہ ساری چیزیں پڑھیں، اور اس سے ہمیں چیزیں کے بارے میں پتہ چلے گا. تو اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت جو ہے وہ مزید ہمارے دل میں پختہ ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس پیچھے چھوڑنے میں کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں تو چھوڑے ہی چھوڑیں تو باقی سب کچھ میں بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیں. تو مقصد سامنے رہنا چاہیے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں. تو مکہ کے اندر نہ کوئی ہریالی تھی، نہ ابھی بھی کوئی ہریالی ہے، نہ تالاب ہے، ریگستان ہے موسٹلی، اور نہ ہی وہاں کا موسم خوشگوار رہتا ہے، کالے پہاڑ ہیں. اور اللہ نے تقریباً اسے 5000 سال پہلے مثابہ قرار دیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ ہوگا. آج تک دنیا میں کوئی اور دوسری ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ دنیا بھر کے ممالک سے حج کی نیت سے لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور اپنی زندگی کی بچت کرتا رقم اس شہر کا سفر کرنے میں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں. یہ ایک اللہ نے مکہ کو امتیازی شان عطا فرمائی ہے، معجزات میں سے ہے. اور کچھ معجزات ایسے ہیں کہ جن کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مقام ابراہیم جہاں پر کھڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، تاریخ میں موجود دوسری چیزوں سے اس کا موازنہ اگر کریں تو غور کریں، دیگر مذاہب کی کتابیں اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ مقام کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ مقام بھی آج تک محفوظ ہے. یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس شہر کو جو کمالات اور فضیلتیں اور امتیازی خصوصیات دی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلسل عمرہ، طواف، نماز، ذکر اور عبادات کرتے رہتے ہیں. یہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہو رہا. محفوظ شہر ہے، تقریباً تمام تاریخی جگہیں اور شہر مختلف حادثات یا جنگوں میں برباد ہوئے کئی دفعہ، پھر انہیں دوبارہ بنایا گیا. مکہ کی جس دن سے بنیاد رکھی گئی اس دن سے تقریباً 5000 سال سے وہ محفوظ ہے. کوئی اس کو مکمل نیست و نابود نہیں کر سکا. جزوی طور پر جو حالات آتے رہے پیش، تاریخ کا وہ حصہ ہیں، لیکن مکمل کسی نے اس کو بھی نیست و نابود نہیں کیا. تو کھیتی باڑی ممکن نہیں، اس کے باوجود آپ کو سال بھر دنیا کے تمام علاقوں سے آنے والے پھل اور سبزیاں ملتی ہیں، فریش ملتی ہیں. اور پاکستان کے اندر وہ آم نہیں ملے گا، وہی اعلیٰ کوالٹی کا آم آپ کو وہاں ملے گا، اور جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے جی کہ یہ پاکستان کا آم ہے. پاکستان میں آپ کو وہ آم بڑی مشکل سے ملے گا. ہمارے ایک ساتھی تھے یہ خانپور والی سائڈ کے، ان کے کچھ باغات تھے اس کے سنتروں کے، کنو کے، وہ کبھی کبھار جو ہے وہ لا کر دیتے تو وہ بڑا شاندار ہوتا، سائز میں بھی بڑا، میٹھا بھی خوب. تو یہ یہیں پہ ہوتے ہیں جی، کبھی بازار میں نظر یہ ہم سارا اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں. تو جی اچھا یہ بھی صحیح ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے لیے کی گئی دعا کے قبول ہونے کی ایک واضح نشانی ہے. تو سیزن کا ہر پھل آپ کو وداؤٹ سیزن بھی ملے گا. تو ہزاروں سال سے بغیر کسی رکاوٹ سے نکلنے والا زمزم، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. کبھی جو ہے وہ اس پہ پانی کم نہیں ہوا. پھر اس میں خاص طبی اجزاء. سب سے عجیب بات یہ کہ وہ ایسی وادی میں ہے جہاں نہ کھیتی ہے، نہ تالاب ہیں، نہ ندیاں ہیں، نہ قریب میں پانی کا کوئی اور ذریعہ ہے. بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، اب شروع ہو چکے ہیں کچھ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے، ورنہ بارشیں بھی کئی خال خال ہوا کرتی تھی. تو یہ سارے مکہ کے ایسے معجزات ہیں جو ہزاروں سال سے آج تک موجود ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ. اور اللہ رب العزت کی کیا ہی عظمت اور شان ہے. تو لفظی ترجمے کی مشق کر لیں ایک دفعہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا، اے میرے رب بنا یہ شہر، بنا اس کو بلدن آمینن، امن والا شہر، ورزق اہلہ، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ، ان کو جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال، اس نے فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس اسے نفع دوں گا تھوڑا، ثم اضطرہ، پھر مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو ہم نے دیکھا صفت والی جوڑی بلدن آمینن، اچھا تعلق والی جوڑیاں کوئی نظر آ رہی ہیں؟ سر یوم الآخر، یوم الآخر، تعلق والی جوڑی شروع کریں۔ منہم تو جار مجرور والی جوڑی ہے، اہلہ نہیں ہے، اس کے رہنے والے، آخرت کا دن، عذاب النار بھی ہے، عذاب النار، بیس المسیر سر، نہیں بئس المصیر نہیں ہے، کیا تعلق؟ یوم نہیں، الیوم الآخر صفت والی جوڑی ہے، آخری دن، عذاب النار، عذاب النار میں۔ تو اس طرح سے آپ نے باقی آیات میں بھی چیک کرنا ہے جو پچھلی پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ جتنی زیادہ پریکٹس اچھی ہوگی تو آگے دیکھتے ہی فوراً سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو بنا امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، تو اس نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ تو اسباق پھر سے دہرا لیں، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں امن اور رزق کی دعا کی ہے، اللہ نے سب کو دنیا میں رزق دینا ہے چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، مگر کافروں کو آخرت میں سزا ملے گی۔ تو ہم ان آیات کی روشنی میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے کعبۃ اللہ کو مثابۃ للناس بنایا ہے، تو ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادت سے بہرمند فرما، ہمیں بھی بار بار حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ساتھ اے اللہ ہمیں اپنے علاقے کی مسجدوں کی ہر ممکن خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور مسجدوں کی خدمت کیا ہوتی ہے جی؟ کہ مسجد میں یا مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی خدمت کے لیے کچھ وقت خاص کر دیا جائے، جیسے مسجد کی صفائی کر دی جائے، مسجد میں آنے والے بچوں کی مدد وغیرہ کر دی جائے۔ لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اپنے لیے کوئی کام دیکھنا چاہیے۔ یہ مسجد کے مولوی صاحب نے کہا جی کہ جو آدمی مسجد کی صفائی کرے گا اسے بڑا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ 4 فیکٹریوں کے مالک جو ہے وہ دوسرے دن جھاڑو لگا رہے وہاں پہ، مولوی صاحب نے آ کر پوچھا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ نے کہا تھا ثواب، تو میں ثواب کما رہا ہوں۔ جی آپ کے لیے ثواب کمانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ تو اس طرح کی 4 مسجدیں اور بنا سکتے ہیں، آپ کے لیے صفائی والا کام نہیں ہے، صفائی کا کام اس کے لیے چھوڑیں جو وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا۔
تو ہر آدمی اپنی حیثیت، ہمت اور مرتبے کے مطابق اپنے لیے مسجد کی کوئی نہ کوئی خدمت ضرور کرے. آج سے ہم سب نیت کریں کہ ہم سے جو ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے، ہم صفائی کر سکتے ہیں صفائی کریں، ہم اذان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں ہم اذان لیں، ہم نماز پڑھانے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں نماز کی پڑھانے کی ذمہ داری لیں للہ فی اللہ. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ لوگوں کو پریشانی پڑ جائے گی، یہ تو مسجد کو قبضہ کرنے آگے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں. سر ایکسکیوز می، یہ پہلی آیت میں جو ہے مقام ابراہیمہ، یہ بھی تو یہ تعلق والی جوڑی بنے گی؟ جی مقام ابراہیم بھی تعلق والی جوڑی ہے، ابراہیم کا مقام. جزاک وہ اللہ. ایسی ٹپ کے طور پر بتاتے ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں، حدیث کا پتہ نہیں ہے حدیث. اچھا اسماء اور افعال کی طرف آتے ہیں. جی بہت سے اسماء اور افعال آئے ہوئے ہیں پہلے، لیکن یہ کئی دفعہ گزر چکے ہیں اس لیے چھوڑ رہے ہیں. البیت آیا ہوا ہے نا، تو بیت واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ بیوت. گزر چکا ہے پہلے کئی دفعہ. تو آ رہا ہے الرکع. الرکع یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے راکعن. راکع رکوع کرنے والا، اور اس کی جمع رکع. یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر، مکسر، جمع مکسر. ٹوٹی ہوئی جمع. رکع رکوع کرنے والا، راکع ایک رکوع کرنے والا، اور رکع بہت سے رکوع کرنے والے. اور السجود بہت سے رکوع کرنے والے افراد. اور السجود جو ہے وہ ساجد کی جمع ہے. ساجد کی جمع ساجدون، ساجدین بھی آتی ہے، اور اسی طرح راکع کی جمع راکعون، راکعین بھی آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہی ہیں راکع کی جمع رکع اور ساجد کی جمع سجود. ٹھیک ہے جی. اور النار ہے تو نار واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ نیران. نار کی جمع نیران. اور ایک اور پیچھے لفظ گزرا ہے بلد، تو بلد کی جمع کیا آئے گی؟ بلاد. بلد کی جمع بلاد. افعال میں فتح، نصر، ضرب، سمع سے پہلا فعل کون سا نظر آ رہا ہے جی؟ جعلنا. تو جعلنا کیا ہے؟ فعل سے فتح، جعل یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل. اور پھر اس کے بعد ہے عہدنا، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی، عہدہ یعہد اعہد، عاہد معہود عہد. عاکف یہ بھی عاکفہ سے عاکفن اور اس کی جمع عاکفون. تو عاکفہ یعکف اعکف، عاکف معکوف عنہ عکوف. ٹھیک ہے. اور عکوف کا معنی اعتکاف کرنا. بیسیکلی بالکل بنیاد پہ جائے تو عاکفہ کا معنی ہے رک جانا، عاکف رکنے والا. تو اعتکاف کرنے والا بھی دنیا کے کاموں سے رک جاتا ہے، اپنے آپ پر پابندی لگا لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو عاکف کہہ دیتے ہیں اعتکاف کا. معکوف عنہ جس چیز سے رک گیا ہے، جس چیز سے اس نے اعتکاف اختیار کر لیا ہے. تو جس جگہ اعتکاف کرے گا اس کے لیے کچھ اور آئے گا. وہ لفظ ہم نے عاکفہ یعکف ہوا ہے، تو یہ کیا آئے گا؟ ہم ظرف پڑھ چکے ہیں، اب تو آئے گا نہیں، اب تو ہم گزار چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ ظرف جب آتا ہے وہ کبھی آتا ہے مفعول کے وزن پر جیسے مکتب، کبھی مفعول کے وزن پر جیسے مسجد، اور کبھی مفعولۃ کے وزن پر. تو معکوف جو ہے وہ مسجد نہیں آئے گا. اس کے لیے ہم نے رول بھی بتایا تھا، پڑھا تھا کہ اگر فتح نصر سے ہو یا سمع تو پھر مفعول کے وزن پر آئے گا، تو یہ آئے گا معکف. لیکن استعمال نہیں ہوتا ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن بنائیں گے اگر تو وہ معکف بنے گا اعتکاف کی. اور کمزور حروف والے افعال دیکھیں تو امنا حمزہ والا فعل ہے یہ، امینا یأمنو ایمن، ایمن یا ایمن دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. ایمن آسانی کے لیے اور ایمن اصل میں یہ بنے گا. اور آمن مأمون امن، امن میں ہونا. امینہ کا معنی وہ امن میں ہوا، اور آمنہ کا معنی
आमना का माना उसने अमन दिया, अमीना का माना वो खुद अमन में हुआ, और आमना का माना उसने अमन दिया, और आमना बी के साथ जब आए तो फिर उसका माना होगा वो ईमान लाया। ठीक है, आमना के साथ जब बी आएगा तब ईमान लाने वाला माना होगा, विदाउट बी आमना आएगा तो फिर वो इस्तेमाल होगा अमन देने के माना में। और ताइफीन कौन सा टेबल हो सकता है? ताफा यतूफु, काला यकूलु, नसरा यंसुरु। करें, ताफा यतूफु तुफ, ताइफ मतूफुन बिही तवाफ। फिर से, ताफा यतूफु तुफ, ताइफ मतूफुन बिही तवाफ, तवाफ करना। ताफा का माना है असल में ये घूमना, ताफा का माना घूमना, तो घूमने ही को फिर तवाफ में भी घूमा ही जाता है, तो इसको एक खास नाम दे दिया गया तवाफ करना, वो मताफ। जैसे कामा यकूमु से क्या होता है? मकाम, ऐसे ताफा यतूफु से मताफ। और कलीलन पहले गुजर चुका है, तल्ला यदिल्लु की तरह, कल्ला यकिल्लु किल्ला, कलील डैश कल्लुन, कम होना। तो कल्ला का माना वो कम हुआ, तो कलीलुन का माना थोड़ा होने वाला, फिर होने वाले मतलब को खत्म कर दिया जाता है और कलील को सिर्फ थोड़ा कह दिया जाता है, जैसे यहाँ आया हुआ है, हम उसे थोड़ा फायदा पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी जी सर, ये पूछना था, आमिन ठीक है कि आमना युमिनु का भी अमर क्या होता है, उसका भी आमिन नहीं होता? जी आमिन यहाँ पर हमने उसका जो है वो पेश नहीं पढ़ रहे ना, तो ये आमिनुन आएगा ना। वो तो आमिन यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं, इस आमिन को कि हम वक्फ कर रहे हैं। अगर इसको वक्फ नहीं करेंगे तो ये बनेगा अमीना यअमनु ईमन, आमिनुन मअमूनुन अमनुन। जी जी सॉरी, अमर से कंफ्यूज कर रहा था, ये अमर नहीं है तो वो है वो आमिन तो जो है वो तो उसकी जज़म हमेशा की रहेगी। अच्छा जी, मजीद फीही में से आ रहा है जी तहिरा, तो है तहरा युतहिरु तहिर, मुतहिर मुतहर तत्हीर। फिर से, तहरा युतहिरु तहिर मुतहिर मुतहर तत्हीर, पाक करना, और तहरा का माना उसने पाक किया। तहिर तू पाक कर, तहिरा तुम दोनों पाक करो। उमत्तिउ ये भी अल्लामा का पैटर्न है, मत्ता युमत्तिउ मत्ति, मुमत्ति मुमत्ता तमती, मत्ता युमत्तिउ मत्ति मुमत्ति मुमत्ता तमती, फायदा देना। और इसी से वो मिलता जुलता लफ्ज है जिसको कहते हैं तमत्तो, हज्जे तमत्तो। वो टेबल खैर दूसरा हो जाता है, पर वहां भी यही होता है कि फायदा एडवांटेज दे लिया जाता है कि एक ही सफर में हज और उम्रा कर लिया जाता है। ठीक है जी। और फिर आ रहा है अज़तर्रु, ये एक नया है जी भाई। इज़तर्रा यज़तर्रु इज़तरिर मुज़तर्रुन मुज़तर्रुन इज़तिरार। अब कैसे फर्क करेंगे ये मुज़तर्रुन या मुज़तर्रुन क्या? ये पहले आया है नहीं आया? फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा, इसका लिखा हुआ है जी कि ये इख्तलाफा का पैटर्न है। इख्तलाफा का पैटर्न है तो देखें मादे के अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, बाद रा रा, बाद रा और रा को हमने कन्वर्ट करना है इख्तलाफा। इख्तलाफा में क्या है, एक है हमजा, एक है खा, एक है ता, एक है लाम और एक फा। रूट वर्ड्स इसमें कौन कौन से हैं इख्तलाफा में? खा, लाम और फा। तो एक की जगह पर हमने लगा देना है बाद रा और रा।
ठीक है। इख्तलाफा ये बना था हमजा के नीचे जेर, इधर भी जेर, इधर जज़म, इधर भी जज़म, इधर जबर इख्ता, इख्ता, लाम पर भी पे जबर और फा पर भी, तो यहाँ पर भी इस तरह आ जाएगा। ये क्या बनेगा? इख्तलाफा। ये क्या बना? इख्तरारा। ठीक है। तो पहला काम तो ये करेंगे, ये दो एक है तो इनको मर्ज कर देंगे, तो ये बन जाएगा इज़्तर्रा। सर तोय सर, पर आ रहा तोय। हूं, ता को तोय बनाता हूं मैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा इज़्तर्रा। अब वाव जो है ये पढ़ा जाता है मोटा, ठीक है। रा के ऊपर भी जबर हो तो ये भी पढ़ी जाती है जरा मोटी। रा बीच में ता जो है वो बारीक सा कमजोर है, तो उन्होंने कहा ये पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो इस ता को उन्होंने कहा ता बना दो, इज़्तर्रा। सारे मोटे मोटे आगे पढ़ने। ठीक है, तो इस तरह ये बन गया इज़्तर्रा। ठीक हो गया। इसी से यज़्तर्रु असल में फिर क्या होगा? यख्तलिफु की तरह यज़्तरीरु। ये था इज़्तरारा, वो बनेगा यज़्तरीरु। तो रा मर्ज होने की वजह से वो फिर यज़्तर्रु आ जाएगा। फिर अमर में आकर ये खुल जाएगा, इज़्तरिर हो जाएगा। और मुस्तर्रुन, मुस्तर्रुन इसम फाइल भी मुस्तर्रुन है, इसम मफूल भी मुस्तर्रुन आएगा। फर्क यही करेंगे कि उसको फिर खोलेंगे कि इसम फाइल जो होगा वो मुस्तरिरुन था और मुख्तलिफुन की तरह, और इसम मफूल मुस्तररुन मुख्तलफुन की तरह। ठीक, अब आ रहा है आयात में। आयात में जब आ रहा है तो आयात के अंदर इसको कैसे पता चलाएंगे कि ये मुस्तररुन इसम फाइल वाला है या इसम मफूल वाला है? तो उसके लिए ये है कि कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा मुस्तर्रुन जो है वो किस माना में है, कि ये इसम फाइल वाला है या इसम मफूल है। ठीक है, अब जैसे कुरान की आयत है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, कौन है जो मुस्तर की दुआ का जवाब दे। अब यहाँ पर मुस्तरिरुन नहीं हो सकता, मजबूर करने वाला नहीं हो सकता, ये वही होगा जिसको मजबूर किया गया है। ठीक है, मफूल के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो यही आगे चल के जब हम कुरान से बराह रास्त पढ़ रहे होंगे तो ये जब अल्फाज बार बार आएंगे तो इंशाल्लाह हमें कॉन्टेक्स्ट से मफहूम को समझना आसान होता जाएगा इंशाल्लाह। तो पहला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर की तरफ चलते हैं। चौथी वो तीसरी गलत हेडिंग आ गई है। तो चौथी जोड़ी जो ताल्लुक को बताती है, इसके रफा नसब और जर के अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे कि वो कैसे आएगा। पहले हमने सिर्फ तारुफ लिया चौथी जोड़ी का कि चौथी जोड़ी होती क्या है। वहां हमने फिर मिसालें सिर्फ सिंपल ली हैं, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, बैतु ज़ैदिन सईद का घर। ठीक है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह ये मिसाल दी थी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि। तो अब हम देखेंगे कि ये इसके अंदर रफा नसब जर अगर आए तो फिर क्या तब्दीली हो सकती है। तो सर्फ और नहव की तारीफ हम जानते हैं, हुरूफ से अल्फाज बनाना सर्फ है, और अल्फाज को मिलाकर जुमले और जोड़ियां बनाकर जोड़ियों और अल्फाज के कॉम्बिनेशन से जुमले बनाने को नहव कहते हैं। और नहव का एक मेन जो है वो मकसद क्या होता है कि अल्फाज के आखिरी हर्फ पर क्या हरकत आएगी वो मुतय्यन करके हमें देगा नहव, के जुमले के अंदर जो उस लफ्ज का रोल है उस रोल के मुताबिक उस पर जबर जेर पेश दम्मा फतहा कसरा क्या आएगा, ये हमें नहव से पता चलेगा। 4 जुमले हैं हमारे लिए बुनियाद, जुमले दोहराए। अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन, कानल्लाहु गफूरन, खलक़ल्लाहुल अर्दा,
اور 4 ہی جوڑیاں ہیں. فی الارض بیت کبیر ذالک البیت بیت سر آپ کی تصویر اللہ. سر آپ کی تصویر نہیں آ رہی. میری تصویر نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، آ رہی اب ہے، آ گئی، مطلب آ اب آ رہی ہے. گئی ہے. چلیں چلیں ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم کور کر چکے ہیں. تو 2 لفظوں کے درمیان تعلق کی جوڑی ہم پچھلے سبق میں سیکھ چکے ہیں، اور اس کی ایک بہترین مثال یاد رکھنے کے لیے کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. بہت سے نام بھی اسی وزن پر آئیں گے، عبد اللہ، عبد الرحمن، نصیر الدین. یہ ساری مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں. اب ہم نے اس کی مشق کرنی ہے کہ تعلق کو جو بتاتی ہے اس جوڑی کو رفع، نصب اور جر میں کیسے پڑھا جائے گا. تو اصلی حالت کیا ہوگی؟ بیت اللہ. بولے اصلی حالت بیت اللہ. نصب کی حالت بیت اللہ. حروف جر کی حالت بیت اللہ، دونوں زیر کے ساتھ. پھر سے رفع کی حالت بیت اللہ، نصب کی حالت بیت اللہ، جر کی حالت بیت اللہ. تو اس کو جملوں کے اندر اگر ہم رکھ کے دیکھیں تو اصلی حالت میں پڑھا جائے گا رفع کی حالت میں ھذا بیت اللہ، ھذا بیت اللہ. اور نصب کی حالت میں پڑھا جائے گا رآ زید بیت اللہ، رآ زید بیت اللہ. اور جر کی حالت میں پڑھا جائے گا زید فی بیت اللہ، زید فی بیت اللہ. رب کا معنی رب الارض، زمین کا رب. تو رفع کی حالت میں پڑھا جائے گا رب الارض، رب الارض. نصب کی حالت میں رب الارض، نصب کی حالت میں رب الارض. اور جر کی حالت میں رب الارض، جر کی حالت رب الارض. جملے کے اندر اگر پڑھیں تو رفع کی حالت میں اللہ رب الارض، اللہ رب الارض. نصب کی حالت اعبد کو اشارہ ہم چھوڑ دیں گے، والے جو ٹیبل کے اشارے ہیں چھوڑ لیں. اعبد رب الارض، اعبد رب الارض. اور اعوذ برب الارض، اعوذ برب الارض، اعوذ برب الارض. الحمدللہ. سر میننگس بتائیے پلیز ساتھ میں. سوری سر میننگس بھی کائنڈلی ساتھ میں بتاتے جائیے. اعوذ برب الارض کہ میں پناہ میں آتا ہوں. آپ لوگ کریں، اب سر تو میں آپ پناہ لوگ کریں. اللہ رب الارض، اللہ زمین کا رب ہے. رب. اعبد رب الارض، میں عبادت کرتا ہوں زمین کے رب کی. اعوذ برب الارض، میں پناہ میں آتا ہوں زمین کے رب کی. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے میننگ سب کو؟ قرآن سے مثالیں لے لیں جی. الذین ینقضون عہد اللہ، تو یہ کون سی حالت میں آ رہی ہے جوڑی؟ نصب کی حالت میں. ینقضون، تو نصب کی حالت کو کیسے بیان کریں گے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں. کس کو توڑتے ہیں؟ عہد اللہ، اللہ کے عہد کو. تو دہرائیں الذین ینقضون عہد اللہ. دوسری مثال انی اعلم غیب السماوات والارض، انی اعلم غیب السماوات
واو کے ساتھ پھر آ رہا ہے الارضی، یہ دونوں زیر کے ساتھ ہیں، یعنی یہ اس کا کیا معنی کہ بے شک انی، بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو، والارض اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو۔ یہاں پر بھی نصب ہی کی علامت ہے، نصب ہی کی حالت ہے، عالم غیبہ۔ اگلی مثال ہے من، کدھر؟ یہ تو زیر ہی رہے گی، یہ تو دوسرے والا جو ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہی رہے گی، چینج پہلے والا ہوگا۔ عہد اللہ میں دال ہے، اللہ کے نیچے زیر ہی ہوگی ہر حال میں، یہ عہد اللہ ہو سکتا ہے، عہد اللہ ہو سکتا ہے، عہد اللہ۔ اسی طرح یہاں پر غیبہ جو ہے یہاں پر چینج آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال ہے من شر الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، من کی وجہ سے سر جی والارض کے نیچے زیر کیوں آیا؟ غائب السماواتی تو سمجھ آ گیا، لیکن پھر والارض کے نیچے جر آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو واو اچھا، آیا نا، واو کی واو، وجہ۔ یہ اس کو اٹھا کر غیب کے ساتھ اس نے جوڑ دیا ہے، تو غیب کا صحیح۔ جو اثر آ رہا تھا سماوات پر، وہی واو کے واسطے سے الارض پر بھی چلا گیا۔ اسی لیے جزاک ترجمہ میں نے اللہ کیا خیر کروایا ہے کثیرا۔ کہ میں جانتا ہوں آسمانوں کی پوشیدہ چیزیں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں۔ اب زمین کے ساتھ غیب لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن واو کی وجہ سے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ غیب کا تعلق آسمان سے بھی ہے اور زمین سے بھی ہے، تو یہ زمین واو سے کی بھی ہے۔ وجہ سے جزاک آئی۔ اللہ خیرا کثیرا سر۔ جزاکم اللہ۔ تو دہرائیں، الذین ینقضون عہد اللہ، انی اعلم غیب السماوات والارض، من شر الوسواس۔ مزید مثالیں، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ علم تر کیف فعل ربک، ویسے یہ ربک بھی تعلق والی ہی جوڑی ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ ضمیر کے ساتھ اور پروناؤن کے ساتھ آئے ہوئے، اس لیے فی الحال اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ جو سیدھے سیدھے الفاظ ہیں اسماء، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تو اس کا ترجمہ لفظی اگر کریں گے جو ہم نے جوڑی کا کیا ہے تو کیا ہوگا؟ فیل کے اصحاب، ہاتھی کے ساتھی، ہاتھی کے ساتھی۔ تو علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسا کیا، ربک، تیرے رب نے، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ہاتھی کے ساتھیوں کے ساتھ۔ اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو یہاں پر مثال آ رہی ہے فی دین اللہ، دہرائیں، قل اعوذ برب الناس، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ان مثالوں کو خوب اچھی طرح دہرائیں، یاد کریں، اور مزید مثالوں کو تلاش کریں پڑھی ہوئی آیات میں سے، خوب پریکٹس کریں۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھے گا اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو آج کے ہمارے دونوں اسواق الحمدللہ